وار طریقے سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ناظرین یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے ذریعے میری اور آپ کی زندگی میں جو خامیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے ساتھ، یعنی امت کی رہنمائی کے لیے، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، تاکہ میں اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں، اس مقصد کو اس پروگرام کے ذریعے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے میں آسانی کرے، اور وہ بات سب سے پہلے میرے لیے سمجھنے میں آسانی کرے۔ اس مکمل سیریز میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 4 حصوں میں بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلا حصہ یہ ہوگا کہ ہم یہ حالات دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے، وہاں کا دینی مزاج لوگوں کا کیا تھا، وہاں کے لوگوں کا کلچر کیا تھا، یہ سب سے پہلے حصے میں دیکھا جائے گا۔ دوسرے حصے میں ناظرین میں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تب تک کے حالات کا جائزہ لیں گے کہ عمر کے اس حصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں رہا کرتے تھے، جس زمین کے حصے میں رہا کرتے تھے، وہاں کا دینی مزاج کیا تھا، وہاں کے لوگوں کا کلچر کیا تھا، وہاں لوگ کس شریعت پہ چلا کرتے تھے، وہاں کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کس طرح کیا کرتے تھے۔ تیسرے حصے میں ناظرین ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب 40ویں سال کے عمر کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اعلان کیا گیا۔ اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا اعلان کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے کے اندر زندگی گزارے، اور یہ تیسرا حصہ جب اختتام کو پہنچے گا دینا ملت، چوتھا اور آخری حصہ اس سیریز کا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری 10 سال جو مدینے میں گزرے ہیں اس کو پیش کیے جانے کی کوشش ہم کریں گے۔ سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں، اور آج آپ کے سامنے پہلا ایپیسوڈ پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حصے میں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام تک کس طرح پہنچے گا، یہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ہم یہ دیکھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آگے کس طرح بڑھتا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حالات، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی، اور زندگی جب آگے بڑھتی چلی گئی ایک ایک پل سے عزیزان ملت اس سیرہ ورکشاپ میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا آپ کے سامنے آغاز کیا جاتا ہے۔ سلسلہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کا جو کام عطا کیا گیا تھا، وہ زمین کے بہت بڑے رقبے پر آپ کو جو نبوت کا کام نوازا گیا تھا۔ عراق، فلسطین، مصر اور زمین کے عرب کی پٹی کے بہت بڑے علاقے میں آپ دعوتی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی جو بیوی تھی ان کا نام سارہ علیہ السلام تھا۔ سارہ علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام مختلف مقامات پر دین اسلام کی دعوت کے سلسلے میں سفر کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ ملک مصر کا سفر کیے، اور وہاں پر دعوت دین کی، اسلام کی جو تبلیغ کے سلسلے میں پہنچے۔ پتا چلا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگوں میں اس بات کا جو یقین ہے کہ فرعون جو ہے وہ صرف موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس بھیجے گئے تھے وہی فرعون ہے، لیکن مصر کے اندر جتنے بادشاہ آئے ان میں سے کئی کا جو لقب تھا وہ فرعون ہی ملتا ہے۔ تو زمانے کے بادشاہ کو بھی تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں فرعون ہی کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ الحمدللہ بہت خوبصورت تھی، دین اسلام کی تبلیغ کے کام کے لیے آپ ملک مصر کا سفر کیے۔
جب وہاں پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک خوبصورت خاتون کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں. تو بادشاہ جس کے دل میں ایک ظالمانہ جو سوچ تھی، وہ ایک غلط ارادے سے سارہ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور آپ کی طرف غلط نیت کرتا ہے. سارہ علیہ السلام کو جیسے ہی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کا جو بادشاہ ہے وہ آپ کی طرف غلط ارادے سے قدم بڑھا رہا ہے، سارہ علیہ السلام نے فوری اللہ رب العزت کے سامنے جو مناجات کی. بخاری شریف میں جس دعا کو درج کیا گیا ہے کہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں اگر تیج پر ایمان رکھنے والی بندی ہوں، میں اگر آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی بندی ہوں، اور اگر میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہوں سوائے اپنے شوہر کے، تو اے پروردگار مجھے اس ظالم شخص کے شر سے بچا لینا. یہ دعا سارہ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ رب العزت سے کی، وہ بادشاہ جو غلط قدم بڑھا رہا تھا سارہ علیہ السلام کی طرف، وہ فوری زمین پر گرا، اپنے ہاتھ پیر کو مارنے لگا، اس کے جسم میں قسم کی تکلیف ہونے لگی. لیکن کچھ ہی دیر کے بعد سارہ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اسی تکلیف میں اگر یہ مر گیا تو فوری آپ نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار اگر یہ شخص کو کچھ ہو گیا، اگر یہ مر گیا تو زمانہ یہ کہے گا کہ سارہ علیہ السلام نے اس شخص کو قتل کر دیا. جو ہی آپ نے اس بات کا اظہار کیا اس کی تکلیف دور ہوئی، لیکن جیسے تکلیف دور ہوئی وہ بادشاہ دوبارہ ایک بار پھر سے سارہ علیہ السلام کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے لگا. لیکن سارہ علیہ السلام دوبارہ وہی دعا کرتی جو پہلی مرتبہ دعا کی تھی. دوبارہ زمین پہ وہ شخص گرتا ہے اور جو سو اپنے ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے، اس کے جسم میں ایک قسم کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے. سارہ علیہ السلام پھر سے وہی کہتی ہے کہ پروردگار اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ علیہ السلام نے اسے جو سو قتل کر دیا. اس کی تکلیف دور ہوئی. جیسے اس کی تکلیف دور ہوئی، اس بادشاہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ ضروری اللہ کی خاص بنتی ہے، اپنی اس غلطی سے جو سو نادم ہوتا ہے، اور پھر اپنے پاس سے ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام تھا ہاجرہ علیہ السلام، اس لڑکی کو تحفے میں دے دیتا ہے سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو. عزیز سامعین، اس زمانے کا دستور تھا کہ لوگ تحفے میں لوگوں کو جو سو دے دیا کرتے تھے. اسی کی سلسلے میں اس بادشاہ نے ہاجرہ علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام اپنے ساتھ ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر مصر سے نکلے اور دوبارہ فلسطین میں چلے گئے اور دعوت دین کے سرگرمیوں میں جو سو لگے رہے. عزیزان ملت، زندگی کے دن بیتتے چلے گئے. یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے جد اعلیٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف بڑھا اور اسماعیل علیہ السلام سے سلسلہ کس طرح آگے بڑھا. لیکن عزیزان ملت، آپ کو اس بات کا جو سو پتہ چلے ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارہ علیہ السلام سے بڑی عمر تک اولاد عطا نہیں کی. لیکن ہاجرہ علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ نے تحفے میں جو سو دے دیا تھا، وہ ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کے ساتھ جب زندگی گزارتی تو زندگی آگے بڑھتی چلے گئی، یہاں تک کہ ہاجرہ علیہ السلام جب بڑی عمر کو پہنچے تو سارہ علیہ السلام کے دل میں اس بات کا خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب تک ابراہیم علیہ السلام کو مجھ سے اولاد عطا نہ کی، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہاجرہ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام شادی کر لیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہاجرہ سے ایک اولاد عطا کر دیں، تو جو زندگی میں کمی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی وہ کمی پوری ہو جائے. سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا مشورہ دیا کہ آپ ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں. لیکن کسی بھی نبی کے لیے بات جو سو درست نہیں ہوتی کہ جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کسی معاملے میں نہ ہو جائے کوئی نبی اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھاتا. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منشے ظاہر ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو گیا، تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دوسرا نکاح کیا ہاجرہ علیہ السلام سے. ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح ہوا، زندگی کے دن بیتتے چلے گئے. کچھ ہی دن کی بات تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سو ہاجرہ علیہ السلام کے بطن میں ایک اولاد کو جو سو دے دیا. زندگی کے دن بیتتے چلے گئے. آخرکار وہ دن آیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ عمر کے ایک بہت بڑے حصے کو پہنچنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی اولاد ہاجرہ علیہ السلام کے ذریعے عطا کی. جب وہ لڑکا زمین پر پیدا ہوا، عزیزان ملت، اس لڑکے کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے لڑکے ہیں جو ہاجرہ علیہ السلام سے جو سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے.
زندگی کے دن بیتتے چلے جاتے، ہنستے کھیلتے ابراہیم علیہ السلام، ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے میں خاص حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے معصوم بچے اور ان کی بیوی ہاجر علیہ السلام کو لو اور ایسی وادی میں چھوڑاؤ جس وادی کو مکہ شہر کے نام سے آج دنیا یاد کرتی ہے۔ کعبۃ اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم ہو گیا۔ گویا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا، ابراہیم علیہ السلام فوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اپنی جو سو بیوی ہاجر علیہ السلام کو لے کر اور اپنے معصوم چھوٹے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر فلسطین سے نکلے اور مکہ کا سفر کیا اور اس وادی میں پہنچ گئے جہاں پر کعبۃ اللہ تھا، جس کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھی طوفان نوح کی وجہ سے۔ اس کعبۃ اللہ سی دیوار سے 21 میٹر کے فاصلے پر اسماعیل علیہ السلام کو جو سو لٹا دیا گیا اور وہاں پر ہاجر علیہ السلام کو جو سو اور ان کے معصوم چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام جو سو پلٹ کر چلے جانے لگے اس دعوت دین کے کاموں کی طرف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو سو مقرر کر دیا تھا۔ لیکن عزیزان ملت جیسے پلٹ کر جانے لگے، ہاجر علیہ السلام جو ایک تنہا عورت تھی، جس کے پاس ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، جس کے پاس کچھ کھجور اور ایک پانی کے مشخیزے میں پانی رکھ دیا گیا تھا، وہ پلٹ کر اپنے شوہر سے جو سو دریافت کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ مجھ کو اور اس معصوم بچے کو جو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کہا تو سارہ علیہ السلام نے ایسی ہمت کا مظاہرہ کیا عزیزان ملت، اپنے معصوم سے بچے، ایسی وادی جہاں کوئی انسان نہیں دکھتا، ایسی وادی جہاں کوئی گھاس نہیں دکھتی، ایسی وادی جہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، ایسی وادی میں ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر جانے لگے، پوری ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاجر علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو الوداع کہا، معصوم سے بچے کو وہاں پر چھوڑے اور بیوی کو وہاں پر چھوڑے، کچھ کھجور اور پانی کے مشخیزہ وہاں پر رکھا اور نکل پڑے ابراہیم علیہ السلام جو دعوت دین کی سرگرمیوں کے لیے۔ لیکن عزیزان نے جب وہ وہاں پر ان کو چھوڑ کر نکل رہے تھے تو اللہ رب العزت کے سامنے چند دعائیں کرتے ہوئے نکلے۔ وہ دعا کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 37 میں اس طرح کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں کوئی کھیتی نہیں اگتی، پروردگار میں ایسی وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس مقصد کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں کہ پروردگار یہ تیری عبادت کریں، اے اللہ ان کی طرف لوگوں کو مائل کر دے اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت رکھ دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا کرنا۔ اپنی بیوی اور اپنے معصوم سے بچے کو الوداع کہتے ہوئے پلٹے اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کے لیے دور دراز علاقوں میں دعوت دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیل جب پلٹے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جو کھانے پینے کا سامان دے کر گیا تھا، ان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایسی وادی جو تنہائی میں ہے، ایسی وادی جہاں کوئی انسان نہیں دکھتا، ایسی وادی جہاں کوئی گھاس نہیں دکھتی، ایسی وادی جہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، ایسی وادی میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جب نکلے، یوں دن بیتتے چلے جا رہے تھے، آخرکار ان دونوں کی زندگی میں ایسا دن اس زمین پر آیا کہ ہاجر علیہ السلام اپنے معصوم سے بچے کو دیکھتی ہے کہ وہ بھوک اور یا پیاس کی وجہ سے اپنے پیروں کو زمین پر رگڑ رہا ہے، بھوک سے بے چین ہوتا چلا جاتا۔ ہاجر علیہ السلام اس معصوم بچے کی تکلیف کو نہ دیکھ سکتی اور کعبۃ اللہ کے قریب جہاں 21 میٹر کے فاصلے پر اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اپنے پیر کو زمین پر رگڑتے چلے جاتے تھے، وہاں سے دوڑے دوڑے ہاجر علیہ السلام نکلی، اپنے اس معصوم بچے کی تکلیف کو برداشت نہ کر فوری صفا پہاڑی پر پہنچتی ہے۔ اس صفا پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہے کہیں کوئی قافلہ آ تو نہیں رہا جس کے پاس کوئی کھانے پینے کے سامان کا انتظام ہو جائے۔ صفا پہاڑی پر جب چڑھتی ہے کوئی نہیں دکھتا تو نکل کر مروہ کی طرف دوڑ لگاتی ہے، مروہ پر چڑھ کر وہی کام کرتی ہے، جب کوئی نہیں دکھتا تو مروہ سے نکل کر صفا کی طرف آتی ہے۔ یوں عزیزان ملت ہاجر علیہ السلام اب اپنے معصوم سے بچے کی تکلیف کو
बर्दाश्त ना कर कर 7 चक्कर सफा और मरवा पहाड़ी के दरमियान लगाती चली जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये अदा हाजिर अलैहिस्सलाम की इतनी पसंद आ गई कि वो शख्स जो हज और उम्रा की सादत हासिल करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर की तरफ निकलता है, उस शख्स के लिए लाजिम कर दिया गया कि वो हाजिर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करे। सफा और मरवा पहाड़ी के दरमियान 7 चक्कर लगाना उम्रा और हज का हिस्सा बना दिया गया। अज़ीज़ान मिल्लत, हाजिर अलैहिस्सलाम जैसे ही 7 चक्कर लगाती है और नाउमीद हो जाती है, निकल कर जो सो वापस अपने मासूम से बच्चे की तरफ आती है, तो इधर मामला कुछ और होता है। जब तक कि वो दौड़ लगा रही थी, इधर अल्लाह सुब्हानहू तआला के फैसले हो चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान में फरिश्ते को जो सो आवाज लगा के हुक्म दे दिया कि उस मुकाम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म से एक फरिश्ते को भेजा गया जिस मुकाम पर इस्माइल अलैहिस्सलाम जो सो अपने पैर को रगड़ रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से उस फरिश्ते ने अपने पर को उस मुकाम पर मारा जिस मुकाम पर इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने पैर को रगड़ रहे थे। और अल्लाह तआला का हुक्म था कि पर की ज़रब जब वहां पड़ी, उस जमीन से फटकर पानी अल्लाह ताला के हुक्म से निकल पड़ा, जिस पानी को दुनिया आज जमजम के पानी से याद करती है। हाजिर अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े जब उस मुकाम पर पहुंची, जब उस पानी को देखती है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है और खुद पानी पीती है और अपने जो सो बच्चे को भी जो सो पानी जो सो पेश करती है। अज़ीज़ान मिल्लत, इस पानी का नाम जमजम पड़ा। और आज आप देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक ऐसी निशानी है, एक ऐसा मौजिज़ा है कि जिस दिन से उसका आगाज हुआ, दुनिया के सैकड़ों लोग, दुनिया के लाखों लोग जब भी उम्रा और हज के लिए जाते हैं, उस पानी से जो सो अपने आप के लिए जो सो फायदा उठाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, जमजम का जो सो कुआं फूट निकला, एक जिंदगी का आगाज हुआ। इसलिए कि अज़ीज़ान मिल्लत, जब भी हम भी हमारी जिंदगी में कहीं घर बसाना चाहते हैं तो पहले यह देखा जाता है पानी का इंतजाम है या नहीं। जैसे वहां पानी का कुआं फूट पड़ा, ये दोनों उस वादी में तन्हा जिंदगी गुजारते थे। कुछ ही दिन बीते चले गए, एक कबीला जिसका नाम जुरहम कबीला था, जुरहम कबीले के लोग जब उस वादी से गुजरे तो देखा कि वहां पर पानी के कुएं का इंतजाम है। पानी का इंतजाम है जो जिंदगी के लिए बहुत ही अहम चीज है। जुरहम कबीले वालों ने हाजिरा अलैहिस्सलाम से इजाजत तलब की, क्या आप हमें इस कुएं की वजह से यहां करीब में बसने की इजाजत देंगे? हाजिरा अलैहिस्सलाम ने उनको इजाजत दे दी कि बस जाओ। तो जुरहम कबीले के लोग वहां पर बस गए। अज़ीज़ान मिल्लत, उसके बाद बस जिंदगी का एक नया आगाज हुआ। वो वादी जो गैर आबाद थी, वहां पर आबादी जो सो बसना शुरू हो गई। जिंदगी दिन बीतते चले जाते। इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र बचपन से जो सो आगे बढ़ती चली जाती। अज़ीज़ान मिल्लत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अपनी बीवी हाजिर अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम मासूम बच्चे को छोड़कर दीन इस्लाम की सरगर्मियों में मुख्तलिफ अरब के मुकामात का सफर करते चले जाते। तारीख की किताबों में सफ़ी रहमान मुबारकपुरी अर्रकुल मखतूम सीरत की मशहूर किताब में लिखते हैं, यूं तो कई बार शायद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चे से मुलाकात के लिए मक्का शहर का सफर किए, लेकिन 4 सफर का तस्करा तारीख में बड़ी ही वजाहत के साथ मिलता है। सबसे पहला सफर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब हुआ, एक तवील अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजिरा अलैहिस्सलाम और मासूम से बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए मक्का शहर तशरीफ लाते हैं। एक बड़ी तमन्ना, बड़ी मुद्दत के बाद जो अपने मासूम ऐसे बच्चे जो भी भागने की उम्र को पहुंचा, उससे मुलाकात होती है और कुछ रातें वहीं पर आप क़याम करते हैं। जिंदगी की कुछ रातें वहीं बीती। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत, एक ऐसी आजमाइश जो कुछ साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आई थी कि मासूम बच्चे और बीवी को छोड़कर चले जाओ, दोनों को छोड़कर चले गए। जब पलट कर आए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और जबरदस्त आजमाइश में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो सो डालते हैं, ये देखने के लिए कि ईमान की लेवल, ईमान की कैफियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों की क्या है। अज़ीज़ान मिल्लत, रात में सोते हैं तो ख्वाब में देखा जाता है कि वो मासूम बच्चा जो भी भाग दौड़ की उम्र को पहुंचा है, उसको अपने हाथों से जुबा कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, ये बात आपके सामने वाज़ेह हो जाए कि किसी भी नबी को जो भी ख्वाब आता है तो वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से किस्म की वही होता है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस हुक्म को ख्वाब में देखते हैं तो सुबह उठते हैं और अपने लाडले प्यारे से बेटे के पास जाकर कहते हैं, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, मैं ख्वाब में देखता हूं कि तुझे अपने हाथों से जुबा कर रहा हूं। ऐ मेरे बेटे, बता क्या तू अल्लाह के लिए कटने तैयार है? तसव्वुर करके देखिए अज़ीज़ान मिल्लत कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम
ایک آزمائش سے دو چار ایک دوبارہ آزمائش اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. اور یہ معصوم بچے کی تعلیم و تربیت کا اندازہ لگائیے جو حاجر علیہ السلام نے تعلیم دے کر رکھی تھی. اس تعلیم کا اندازہ لگائیے حاجر علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کوٹ کوٹ کر سینے میں ڈال دی تھی. اس تعلیم کا اندازہ لگائیے ابراہیم علیہ السلام کا جو اسماعیل علیہ السلام کو دی کہ وقت کے رسول کی اطاعت کس طرح کیا جائے. وہ جذبہ ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کر ڈال دیا گیا تھا. عزیزان ملت، باپ اور بیٹے کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا تذکر اللہ تعالیٰ سورہ صافات سورہ نمبر 37 کے آیت نمبر 100 سے لے کے آیت نمبر 110 تک اس طرح ارشاد فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. باپ نے معصوم بچے سے پوچھا ہے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بتا تیرا اس معاملے میں کیا خیال ہے. میں تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھوں سے کاٹنے تیار ہوں میرے پیارے بیٹے. کیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میرے ہاتھوں کٹنے تیار ہے؟ تصور کر کے دیکھا جائے میں یہ کیسی اولاد کی پرورش ابراہیم علیہ السلام نے کی. وہ بچہ جو صرف بھاگ دوڑ کی عمر اپنے باپ کے سوال پر جواب دیتا ہے، جس سوال کے جواب کو دیا اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو درج کر دیا. آگے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. سبحان اللہ. اس معصوم سے بیچے نے جواب دیا اپنے باپ کو جو وقت کا رسول سامنے کھڑا ہے، کہا اے ابا جان آپ کا رب آپ کو جو حکم دیتا ہے آپ کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں اس معاملے میں صبر کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے. کیا تربیت ہے جان ملت. میں ناظرین سے خاص گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کی تربیت پہ خاص توجہ دیا کریں. تصور کر کے دیکھیے آج ہمارے بچے جو اس عمر کو ہیں کیا اس قابل ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بیٹے نماز پڑھو تو نماز کوٹ کر چلے جائیں. کیا ہم بچوں کو جب سنت کی تعلیم دیتے ہیں کیا بچے اس قابل ہیں کہ سنت کو اطاعت کرنے کے لیے ہماری بات مان لیں. آج بچے اگر ہمارے ہیں عزیزان نے کئی لوگوں کے تو کوئی واٹس ایپ پہ مصروف ہیں، کوئی فیس بک پہ مصروف ہے، کوئی اسمارٹ فون پہ مصروف ہے، کوئی ویڈیو گیم سے مصروف ہے. ہر والدین یا کئی والدین ایسے عزیزان ملت جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے فکر مند ہے، لیکن تربیت ہو تو ایسی ہو. وہ وقت نکل جاتا عزیزان ملت جس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، ابھی تو پڑھنے کی عمر ہے، ابھی تو کارٹونز کی عمر ہے، ابھی تو جیسے ٹی وی سیریل دیکھنے کی عمر ہے، ابھی تو بچے کی کھیل کود کی عمر ہے، ابھی ہم اسی دھن میں رہ جاتے. لیکن تصور کر کے دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ بھاگ دوڑ کی عمر تھی. علماء کرام نے لکھا اور اسی عمر میں بیٹا جواب دیتا ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے حضور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کریے. صرف زبانی بات نہیں تھی جان ملت، نہ باپ کی بات زبانی تھی نہ بیٹے کی بات زبانی تھی. دونوں جب تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. گویا جب باپ اور بیٹے راضی ہو گئے، باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ دا اتنی پسند آئی. ادھر جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جنت سے تم والو اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر یہ باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے کاٹنے تیار ہے. اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، وقت کے رسول کی اطاعت میں، باپ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کٹنے تیار ہے. اس دمبے کو پیش کرو. اس دمبے کو لے کر جبریل علیہ السلام اترے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام جیسے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھے اللہ کی تسبیح بیان کرے. جیسے اسماعیل علیہ السلام کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دمبے کو میری جگہ پر بھیج دیا، اللہ کی حمد بیان کی. اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا گیا، دمبے کی قربانی دی گئی. یہ ایسی سنت ہے دان ملت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی. قیامت تک آنے والی اس امت پر اس سنت کو عید کے نام پر جو سو فکس کر دیا گیا ہے. عید الاضحیٰ کی سنت کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. عزیزان ملت
ایسی ایسی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا. اس واقعے سے پہلی نصیحت ملت میں اپنے لیے اب آپ کے لیے اس بات کو توجہ دیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے کہا کہ تم کتنے تیار ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کا حکم نہیں تھا، یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو سامنے باپ کی شکل میں تھے، حقیقت میں وہ وقت کے رسول بھی تھے. گویا یہ واقعہ میرے سامنے پیغام رکھتا ہے عزیزان ملت، جب اللہ تعالیٰ کی بات آ جائے، جب وقت کے رسول کی بات آ جائے، اگر بات ایسی ہو گویا گلے پر چھری چلانے جیسی تکلیف بھی ہوتی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہی ہوگی. عزیزان ملت، اطاعت کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. یہ وہ لوگ ہیں عزیزان ملت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو تصور کر کے دیکھیے اب آنے والے جو نبی ہیں وہ کس کیفیت، وہ کس اخلاص، کس تخوے کی چوٹی پر ہونے والے ہیں. عزیزان ملت، یہی ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں یہیں پر ہمارے بات کا اختتام ہوتا ہے. یاد رکھیے ہم ابراہیم علیہ السلام کے 4 سفر جو مکہ کو ہیں اس میں سے پہلے سفر پہ اس ایپیسوڈ کا اختتام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے اگلے جو باتوں میں.